لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے دور میں جب اللہ کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا, اللہ کو لغت سے نکال دیا گیا, ایسے موقع پہ کوئی صبح سے لے کے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرے, اور ایک دن نہیں, ایک دن, پھر دوسرا دن, پھر تیسرا دن, پھر چوتھا دن, پھر پانچواں دن, پھر چھٹا دن, تو افطار کی لذت میں صرف بھوک ختم کرنے کی لذت نہیں ہے. اصل لذت یہ ہے کہ جس خدا کے لیے صبح سے شام تک قربانی دی, وہ خدا ہماری اس افطاری پر بھی ہم سے خوش ہو رہا ہے. وہ ہمیں کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, کیسی پیاری دعا, ذہب الظما, شدید پیاس کے بعد جب روزہ افطار ہو, فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی لذتیں اللہ نے دے دی. ذہب الظما, فرماتے پیاس چلی گئی. شدید پیاس میں آپ پانی پیتے ہیں, کیسا سکون ملتا ہے. ذہب الظما, پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. سارا دن انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے کیسا خشک ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا افطاری کر کے جب لوگ نماز میں آتے ہیں چہروں پہ کیسی رونق بحال ہو جاتی. عصر میں نمازیوں کی حالت دیکھا کریں اور مغرب میں دیکھا کریں, زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے. ذہب الظما, فرمایا پیاس چلی گئی. وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں. یہ مادی نعمت ہے. اور آگے فرماتے وثبت الاجر انشاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا. وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا. مزے ہی مزے, لذتیں ہی لذتیں. ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ, دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے. یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے. وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے, کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے. ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو. اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے. افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا, بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے. روح میں یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے. سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی. کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو. کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے, نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں. کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے, کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا. نہ امریکی کھاتے ہیں, نہ جاپانی کھاتے ہیں, نہ چائنیز کھاتے ہیں, نہ ہندو کھاتے ہیں, نہ سکھ کھاتے ہیں. اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا, ہر جگہ نفس پرستی. اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی, صحت, ان چیزوں کا کرتے ہیں. اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا. پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے, مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا. اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا, ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ.
آزادی کے نام پہ. تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے, اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے, کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں. کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے, یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے. ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو. اے اللہ بہت مشکل حکم ہے, پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی. اللہ نے تسلی دی, ایام معدودات, پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے انگلیوں پہ گن سکتے ہو, اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا. ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں. 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی, مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں, اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں. یہ 2022 ہے, 2007 سے لے کے 2021 تک, اب 22 چل رہا ہے نا, یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے, رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہوں, ہاں ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ ایک نشان ہے سوالیہ ہلال کمیٹی پر, سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا, تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو, کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.